محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میری یہاں آمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مرتبہ پھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اس درسگاہ میں حاضری، ساتھیوں سے ملاقات، علماء کرام اور طلباء سے ملاقات، یہ ہم سب کے لیے ایک اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ان عظیم ترین کتابوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے ذریعے اس امت محمد علیہ السلام کو کی ہدایت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے بھیجی. اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کی عادت یہ رہی ہے، اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ ہر آسمانی کتاب کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی معلم ضرور بھیجا، کوئی نہ کوئی استاد ضرور بھیجا. کوئی آسمانی کتاب اللہ نے ایسے نازل نہیں فرمائی جس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی تشریح اللہ نے لوگوں کے دماغوں پر چھوڑ دی کہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے اس کا مطلب اخذ کر. ایسا نہیں کیا اللہ نے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ایک معلم اللہ نے بھیجا. اس معلم نے آ کر ہمیں بتایا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مادری زبان ان کی عربی، لفظی ترجمہ تو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن آیتوں کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب سیکھنے میں سورہ بقرہ کے اندر پورے 8 سال لگا گیا. اور جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا. کیا سورہ بقرہ مکمل ہو گئی. یہ قرآن پاک جتنی آسمانی کتابیں اور آئی ہیں یہ سب ہماری تعلیم کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی. ہم ان تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں. لفظی طور پر ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا بھی لازم ہے. اگر قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آئے گا تو نمازیں بھی نہیں صحیح ہو سکتی. جو اہم ترین فرض ہے ایمان کے بعد سب سے زیادہ پہلے سوال اس کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں.
وہ نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو کیا صحیح ہوگا؟ پھر 5 وقت ہم اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نمازوں میں کلام پاک ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، تو یہ تو ہماری بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رب کا کلام پڑھنا ہی نہ پڑھنا آئے نہ اس کا مطلب ہے۔ ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، اردو سیکھ لی، انگلش سیکھ لی، بڑی دن رات کی محنتیں لگا کر زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن نہیں آئی زبان، نہیں آئی کوئی چیز پڑھنی تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آئی۔ اس سے زیادہ کوئی محرومی کی بات نہیں۔ تمام مسلمانوں کا فرض ہے اپنے قرآن پاک کو صحیح کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ ہر انسان کے اوپر فرض لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ پڑھیں، یہ سیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ آج گھر کے گھر خالی ہے اس بات سے کہ قرآن پاک کی تعلیم طریقے سے نہیں ہوتی۔ طریقے سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی چیز گھر میں کسی کو بلا کر نہیں پڑھتے، خود پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ صبح بچہ اٹھے گا، اسکول جائے گا، وہاں انگلش وغیرہ سارے مضامین پڑھیں گے، ذرا سے کوئی کمزوری ہوگی اسکول سے بک میں لکھا ہوا آئے گا، والدین کو طلب کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، بچوں کی وہ اصلاح کرتا ہے۔ لیکن کلام پاک پڑھنے کے لیے قاری صاحب گھر پہ آتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، مہمان گھر میں آ گئے تو قرآن پاک کی چھٹی، امتحان ہو گیا تو قرآن پاک کی چھٹی، بچے کو کچھ ہو گیا تو قرآن پاک کی چھٹی۔ ہم کیا بچے کو میسج دے رہے ہیں؟ ہم اس بچے کو کیا سمجھانے جا رہے ہیں؟ اس بچے کے دل و دماغ میں بچپن سے یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ سب سے ہلکی تعلیم قرآن پاک کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، سب سے غیر معیاری تعلیم کہہ لیں یا غیر ضروری تعلیم کہہ لیں وہ قرآن پاک کی ہے، کیونکہ یہ تو گھر میں آ کے قاری صاحب پڑھاتے ہیں، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ ہم اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کرنے جاتے ہیں اور اپنے رب کی اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ ہم ناانصافی کرنے جاتے ہیں، جس کا حق یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس کتاب کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام تمام محلے والوں کے لیے اسی طرح اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، جتنی زیادہ اہم دوسری کتابیں ہیں اس سے زیادہ اہم قرآن پاک کی تعلیم ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمارا قبر کا ساتھی ہے، قرآن پاک ہماری زندگی کی کتاب ہے، قرآن پاک ہماری گھروں کی کتاب ہے، قرآن پاک ہمارے بازاروں کی کتاب ہے، قرآن پاک ہماری عدالت کی کتاب ہے، قرآن پاک ہماری اسمبلی کی کتاب ہے، قرآن پاک ہمارے معیشت کی کتاب ہے، قرآن پاک ہماری معاشرت کی کتاب ہے، ہر چیز کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اس کے مطابق زندگی ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیم اتنی غیر اہم طریقے سے دلواتے ہیں، اتنے غیر معیاری طریقے سے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کسی مسلمان کے بچے نے قرآن پاک پڑھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت کم بچے وہ ہوں گے جنہوں نے گھر میں قرآن پاک پڑھا اور ان کی تجوید صحیح ہے تو قرآن صحیح ہے۔ جب بھی آپ اچھا قرآن پاک سنیں گے آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ اس نے یقیناً کسی مدرسے میں اس کا قدم پڑا تبھی اس کا قرآن پاک اچھا ہوگا۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے
ہمارے لیے قرآن پاک کی تعلیم بہت اہمیت کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور اہمیت بھی اتنی کہ بچہ روانی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک بالکل رواں پڑھ سکے۔ یہ پہلے نمبر کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ صحیح آنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے رب نے قرآن پاک میں ہم سے خطاب کیا فرمایا ہے۔ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تو بتائیے ہم اپنے رب کو منہ کیا دکھائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بارگاہ الہی میں شکایت فرمائیں گے امتیوں کی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ یہ شکایت کہاں لگے گی؟ یہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں لگے گی۔ لگانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو اپنی امت کی شکایت کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرمندگی سے بچائے۔ ہمارے اگر استاد ہم سے یہ کہے کہ آج آپ کی شکایت میں آپ کے ماں باپ کو جا کر لگاؤں گا کہ آپ نے اسکول میں بچوں کو کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، بچے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اعلان ہو جائے مدرسے میں، اسکول میں کہ بچے نے فلانا غلط کام کیا تھا، فلانا جرم کیا تھا، آدمی شرم کے مارے ڈوب مرنے لگتا ہے۔ اور وہاں شکایت آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور شکایت بھی کہاں ہو رہی ہے؟ بارگاہ الہی میں ہو رہی ہے کہ یا اللہ یہ قوم قرآن پاک کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے وابستہ کریں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی معاشرت میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمتوں میں قرآن پاک سے دور ہو گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کا حکم کیا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے۔ حلال کھانے کی فکر پیدا نہیں ہوئی اس لیے کہ تعلیم ہی نہیں حاصل کی۔ جائز کام کی فکر نہیں پیدا ہوئی اس لیے کہ اس کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہر چیز میں تو قرآن پاک سے دوری ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو قرآن پاک سے دوری ہے، گھریلو زندگی ہے تو قرآن پاک سے دوری ہے، بازاری زندگی ہے تو قرآن پاک سے دوری ہے، عدالتی فیصلے ہیں، عدالتی احکامات ہیں تو قرآن پاک سے دوری ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو گئے اور میرا بھی دنیا میں کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن پاک کا پہلی چیز قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ فرض ہے، لازم ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ جب تک تلاوت کلام پاک نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا نہیں فرماتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا، حضرت نے لکھا کہ انسان کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کرنے والی چیزوں میں ایک اہم ترین چیز تلاوت کلام پاک ہے۔ اہم ترین چیز تلاوت کلام پاک۔ حضرت نے لکھا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حرف پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ فرمایا کہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں مل گئی، تو جب تلاوت کرے گا
معمول کے مطابق تلاوت کرے گا، جو کم از کم 1 سپارہ تو ہو، نہیں تو کم از کم 10 منٹ کے لیے آدھا سپارہ تو ہو، تو اندازہ لگائیے کتنا نام اعمال میں انسان کے اضافہ ہوا۔ حضرت نے لکھا کہ نام اعمال میں اضافے کے لیے بہترین چیز تلاوت کلام پاک ہے۔ اور پھر حضرت نے لکھا کہ دیکھو اس کا پتہ انسان کو اس وقت چلے گا جب انسان بارگاہ الہی میں کھڑا ہو۔ حضرت نے لکھا کہ جو لوگ تلاوت نہیں کرتے ان کے نامہ اعمال میں اتنے روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمل آنا رک گیا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اتنا اضافہ نامہ اعمال میں ہونے سے رک گیا۔ فرمانے لگے کہ میں اس کو ایک مثال سے تعبیر کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی۔ حضرت نے فرمایا اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک انسان ہے، بازار کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، غریب آدمی ہے، کچھ نہیں اس کے پاس پیسہ، بڑی حسرت کے ساتھ وہ ان لوگوں کو خریداریاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے جو لوگ بازار سے خریداریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں بھی اسی طرح شاپنگ کرتا، اسی طرح تھیلے بھر بھر کے میں بھی لے کے آتا۔ فرماتے جس طریقے سے یہ حسرت سے دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان بھی بارگاہ الہی میں حسرت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھے گا جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے اجر و ثواب لے کر آ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہاں ایک وہ انسان بھی بیٹھا ہوگا جس کے پاس نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ حسرت سے دیکھ رہا ہوگا لوگ کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ فرماتے اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس کا اہتمام کرو، تلاوت کلام پاک کا، یہ دنیا اور آخرت میں برکتیں پیدا کرنے والی چیز ہے۔ میں ایک بزرگ کے واقعے میں پڑھ رہا تھا، نام میں ان بزرگ کا بھول گیا، ان کا واقعہ میں نے سنا۔ اس میں فرمایا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت خواب میں ہوئی تو وہ بزرگ فرماتے میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بات فرمائیے، جو نسبتیں اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو عطا فرماتے تھے اب وہ نسبتیں نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسی نسبت اللہ تعالیٰ پہلے بزرگوں کو دیتے تھے اب وہ نسبتیں نظر نہیں آتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے اتلو ما اوحی، اس میں 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے، تلاوت، ذکر، صدقات وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگ 2 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، سننے والی بات ہے۔ فرمایا کہ لوگ 2 چیزوں کا اہتمام پھر بھی کر لیتے ہیں، ایک اذکار کا اور دوسرے نمبر پر صدقات وغیرہ کا، ذکر کا اور صدقات کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن تلاوت کلام پاک کو نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک نہ ہونے کی وجہ سے وہ نسبتیں عطا نہیں ہوتی جو نسبتیں ہیں۔ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بس یہ پتہ نہیں یہ کرامت ہوتی ہے ہمارے اکابرین کی۔ حضرت نے لکھا کہ میں جب فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے جاتا ہوں تو معمولاً میں ایک منزل قرآن پاک پڑھتا ہوں، ایک منزل فجر کی ٹہلنے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جتنے اوراد و وظائف مجھے کرنے ہوتے ہیں جو میرا معمول ہے وہ کوشش کرتا ہوں اسی وقت پورے کروں۔ پھر 7 منزلیں پورا قرآن پاک کی ہیں تو فرمایا کہ ایک منزل کرتا ہوں 7 دن میں ایک قرآن پاک ختم۔ پھر حضرت نے جملہ یہ لکھا کہ صبح فجر کے بعد کا وقت تلاوت، صبح فجر کے بعد کا وقت ذکر کے لیے عجیب وقت ہے۔ صبح فجر کے بعد کا وقت ذکر کے لیے عجیب وقت ہے، یہ حضرت کا جملہ ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو انوارات انسان کو صبح کے وقت میں تلاوت کے ذکر کے نصیب ہوتے ہیں، جو روحانیت اور نورانیت انسان کو صبح کے وقت میں نصیب ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے۔
بے برکتیوں کو تو ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ بے برکتی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے کام میں بے برکتی، میری ایسے انجان بن جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کچھ نہیں۔ بے برکتیوں کو تو خود دعوت دے رہے ہیں، نمازیں نہیں ہو رہی، تلاوت نہیں ہو رہا، ذکر نہیں ہے، مناجات مقبول نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں، تو کہاں سے برکتیں ہیں؟ کہاں سے ٹینشنیں ختم ہو گئی؟ اپنے رب سے دور رہ کر، اپنے رب کے ذکر سے دور رہ کر انسان کو کیا دنیا میں مل سکتا ہے؟ آج یہ جملہ بڑا مشہور ہے، ٹینشن۔ یہ ٹینشن بہت ہے، ڈپریشن بہت ہے۔ یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، صرف قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ اگر آپ ڈپریشن کی جڑ میں جا کر دیکھیں تو ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو چیزیں انسان کو نہیں ملی، جو چیزیں انسان کو حاصل نہیں ہیں، ان کی دن رات تب و دو میں لگنے کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن ہے۔ اس کی وجہ سے ہم گولیاں کھاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں۔ قرآن پاک، حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا آپ کی محنت کے باوجود، پوری محنت کی، جتنا اللہ نے رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ اس سے زیادہ کی بلا وجہ طلب کرو گے، مشکلات میں پڑو گے۔ آج ڈپریشن اور ٹینشن انہی چیزوں کا نام ہے۔ جو ہے نہیں اس کی فکر، اس کی پریشانی جو نہیں ہے، اور جو اللہ نے دے دیا اس کی شکر نہیں۔ وہ تو گویا کہ میرا ذاتی حق تھا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، کہ اللہ مجھے قناعت عطا فرما اس مال میں جو مال آپ نے مجھ کو عطا فرمایا، وبارک لی فیہ، اور مجھ کو یا اللہ اس کو برکت عطا فرما۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بہت مال دے دے اور مال دے دے۔ آپ علیہ السلام دعا مانگتے تو اللہ نے کوئی دعا رد کرنی تھی؟ دنیا جہاں کی دولتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، نہ آپ نے اپنے لیے دعا مانگی نہ اپنی اولاد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی چہیتی صاحبزادی آپ کی، انہوں نے جب آ کر کہا کہ رسول اللہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ مجھ کو غلاموں میں سے کچھ غلام دے دیں، باندیاں دے دیں جو میرے گھر کے کام کاج کرنے لگے۔ آپ نے نہیں دی بلکہ تسبیح فاطمی بتا دی، آج بھی اس کا نام تسبیح فاطمی ہے۔ تو پتہ کیا ہے حکم کیا فرمایا کہ محنت